قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ محمد۔ سورہ محمد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 47واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 95واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی دوسری آیت میں چونکہ رسول خدا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کو اپنا مقام پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے، جس کا بہترین نمونہ میدان کربلا میں شب عاشور کو دیکھنے میں آیا، جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے۔ آیت نمبر 24 میں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی دعوت ہے، جیسا کہ دوسرے بعض مقامات پر قرآن مجید میں تفکر کی دعوت ہے۔ تدبر اور تفکر میں فرق یہ ہے کہ تدبر عمل کے نتیجے پر غور کرنے، جبکہ تفکر اسباب پر غور کرنے کا نام ہے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 27 منافقین کی قبر میں پہلی رات کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ منافق جب سامنے آتا ہے تو نفاق لے کر آتا ہے اور واپس جاتے ہوئے سازشوں کا ارادہ لے کر جاتا ہے، لہذا قبر میں جب پہلی رات وہ پیش ہوگا تو فرشتے اس کے منہ اور پیٹھ دونوں کو مسلسل عذاب کا نشانہ بنائیں گے۔ آیت نمبر 36 میں دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے والا جو ہی قبر سے نکلے گا، کسی چیز کے دیکھنے سے پہلے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقتے کہ لڑائی تھم جائے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حق نہیں کرے گا۔ سيهديهم ويصلح بالهم وہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا۔ ويدخلهم الجنة عرفها لهم اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، بس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
أهواءهم کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہو. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. پھر اگر تم نے جہاد سے منہ پھیر لیا تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر کہا، بعض معاملات میں ان قریب ہم تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور سرینوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نشاندہی کر دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ یقیناً جنہوں نے ان پر ہدایت ظاہر ہونے کے بعد کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال حبط کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی صلح کی دعوت دو، جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم۔ بے شک دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور فضول ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل کینے نکال باہر کرے گا۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ آگاہ رہو، تم ہی وہ لوگ ہو
جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔